السلام علیکم دوستو، حیا اور پاک دامنی آڈیو بک حصہ 9 باب 2 بد نظری۔ قرآن مجید کی روشنی میں بد نظری سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی روشنی میں 7 نسخے اس طرح ہے۔ نمبر 1، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ بد نظری کا سب سے بہترین علاج اپنی نگاہوں کو پست رکھنا ہے۔ بس سالک کو چاہیے کہ گلی کوچہ بازار میں چلتے ہوئے اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنائے۔ پیدل چل رہا ہو تو سڑک پر نظر رکھے، سواری پر ہو تو نگاہیں اتنی اٹھائے کہ دوسری سواریاں اور راہ گیروں کے گزرنے کا پتہ چلتا رہے۔ کسی کے چہرے کی طرف نظر نہ اٹھائے، کیونکہ فتنے کی شروعات یہی سے ہوتی ہے۔ اگر نظر خطا کرے تو استغفار پڑھے اور پھر نگاہیں نیچی کرے۔ اس عادت کو اپنانے کے لیے کوشش کرتا رہے یہاں تک کہ زندگی کا حصہ بن جائے۔ اگر دفتری کام کے سلسلے میں یا لین دین کے سلسلے میں یا خرید و فروخت کے معاملے میں کسی عورت سے بات کرنی پڑے تو اس کے چہرے کی طرف نظر نہ کرے۔ جس طرح دو ناراض بندے مجبوری میں ایک دوسرے سے بات کرے بھی تو ایک دوسرے کے چہرے پر نظر نہیں ڈالتے، آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتے، اسی طرح ذہن میں خیال رکھے کہ غیر محرم سے میری اللہ تعالیٰ کے لیے ناراضگی ہے، لہٰذا اس کے چہرے کو نہیں دیکھنا۔ نمبر 2، ارشاد باری تعالیٰ ہے، نکاح کرو عورتوں سے جو تمہیں بھلی لگتی ہو۔ جتنا ممکن ہو سکے دیندار، فرما بردار، حسن و جمال والی لڑکی سے شادی کرے تاکہ جنسی ضرورت پوری ہو سکے۔ جو انسان بھوکا ہو وہ چاہے کہ میں نفل پڑھ لوں تاکہ بھوک اتر جائے تو اس کو اپنا علاج کروانا چاہیے۔ بھوک کا علاج یہ ہے کہ روٹی کھائے اور اللہ تعالیٰ سے بھوک اترنے کی دعا کرے۔ اسی طرح نظر کو پاکیزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ شادی کر لے اور اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ نظر حاصل ہونے کی دعا کرے۔ جب موقع ملے تو اپنی بیوی کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اگر یہ نعمت نہ ملتی تو کتنی مصیبت ہوتی۔ جو شوقیہ نظریں گلی کوچوں میں چلنے والی بے پردہ عورتوں پہ ڈالتا ہے وہ اپنی بیوی پر ڈالے۔ بیوی کو صاف ستھرا رہنے کو کہے، اچھے کپڑے لا کر دے۔ جو کچھ دوسری عورتوں کے پاس ہے وہی سب کچھ بیوی کے پاس ہے۔ دل میں سوچے کہ اگر میں غیر محرم کی طرف دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور اگر بیوی کو دیکھوں گا تو وہ راضی ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے، جو آدمی اپنی بیوی کو مسکراتا ہوا دیکھتا ہے اور بیوی خاوند کو مسکرا کر دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ حلال کو جی بھر کر دیکھے تاکہ حرام کی طرف خیال ہی نہ جائے۔ جب بھی نفس غیر محرم کی طرف دیکھنے کی خواہش کرے، تصور میں بیوی کا چہرہ لے آئے، گناہ کا خیال دل سے دور ہو جائے گا۔ نمبر 3، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو ڈرتے ہیں جب ان پر شیطانی لشکروں میں سے کوئی گھیرے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بس انہیں سوجھ آ جاتی ہے۔ اس آیت مبارک سے یہ راز کھلتا ہے کہ جب بھی شیطان انسان پر حملہ ور ہو اور دل میں گناہ کا وسوسہ ڈالے تو ذکر کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کرے۔ چنانچہ بازار میں سے گزرتے ہوئے ذکر کا اہتمام کرے، ہو سکے تو ہاتھ میں تسبیح رکھ لے، ورنہ قلبی ذکر تو کرتا ہی رہے۔ غفلت گناہ کی بنیاد ہے، ذکر کے ذریعے غفلت کو دور کرے۔ ذکر کا نور دھیرے دھیرے دل میں ایسا سرور پیدا کرتا ہے کہ غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ نمبر 4، ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا جانتے نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ سالک کا نفس جب بھی نامحرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا کرے تو فوراً سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں،
نگاہ قابو میں رکھنی آسان ہو جائیں گی۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر اس عورت کا باپ یا خاوند ہماری طرف دیکھ رہا ہو تو کیا ہماری نظریں اس حال میں اس عورت کے چہرے کی طرف اٹھ سکیں گی؟ ہمیں جھجک محسوس ہوں گی کہ اس عورت کا باپ یا شوہر ہم سے سخت ناراض ہوں گا۔ اسی طرح یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور منع فرمایا ہے کہ ہم غیر محرم کی طرف نظر نہ اٹھائے، اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو یقیناً پروردگار عالم کو جلال آئے گا۔ اگر پکڑ کر لی تو ہمارا کیا بنے گا؟ نمبر 5، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو ہمارے راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ضرور اسے اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ شریعت پر عمل کی خاطر نفس کے خلاف کام کرنے کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ مجاہدے سے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے، لہٰذا جب بھی نفس غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا کرے تو اپنے قوت ارادی سے اس کے خلاف کرے۔ ذہن میں رکھے اس مجاہدے کے بدلے میں مجھے محبوب حقیقی کا مشاہدہ نصیب ہوگا۔ ویسے بھی یہ مجاہدہ چند لمحوں کا ہوتا ہے، جبکہ مشاہدے کی لذت ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ یاد رکھے کہ ضبط نفس سے دل بہت جلدی صاف ہوتا ہے۔ تسبیح کے دانے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمت ہارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہمت کرنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ بس اپنے نفس پر صبر کرے اور اسے شریعت کی لگام ڈالے تاکہ قیامت کے دن سعادت کا ہار پہننا نصیب ہو۔ نمبر 6، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو۔ سالک اپنے ذہن میں خیال جمائے کہ میری آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، مجھے اس امانت کو حکم الہی کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اگر اس کے خلاف کیا تو امانت میں خیانت ہوگی۔ عام دستور ہے کہ جو بندہ ایک بار امانت میں خیانت کرے تو دوسری بار اس کو امانت سپرد نہیں کی جاتی۔ ایسا نہ ہو کہ میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بینائی کو غیر محرم کے دیکھنے میں استعمال کروں اور قیامت کے دن مجھے بینائی واپس ہی نہ کی جائے۔ اگر اس دن اندھا کھڑا کر دیا تو کیا بنے گا؟ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے اور وہ پوچھیں گے، اے رب مجھے کیوں اندھا کھڑا کیا حالانکہ میں تو بینا تھا۔ یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ ہم دنیا میں ایسے وقت پیدا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی زیارت نہیں کر سکے۔ اگر قیامت کے دن اندھے کھڑے کیے گئے تو اس دن بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دوہری محرومی سے ہم سب کو بچائے، لہٰذا نگاہوں کا ٹھیک استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ قیامت کے دن یہ امانت دوبارہ نصیب ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے۔ اس مضمون کو ذہن میں رکھ کر سوچے کہ اگر میں نے دنیا کی حسینوں کو گندی نظر سے دیکھا تو کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے حسن و جمال کا مشاہدہ کرنے سے محروم نہ کر دے۔ نمبر 7، ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائے اور جو اترا ان پر سچا دین۔ سالک کا نفس جب بھی بد نظری کرنا چاہے تو فوراً دل میں اس آیات کا مفہوم سوچے کہ کیا ایمان والے کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائے۔ جب نظر اٹھانے کو جی چاہے تب اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے کا وقت نہیں آیا؟ ہر نظر پر یہ مضمون سوچتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ڈر عطا فرمائیں گے اور بد نظری سے سچی توبہ ہو جائیں گی۔ حدیث پاک کے روشنی میں
نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نظر کی حفاظت کے بارے میں بہت تاکید فرمائی۔ انسانی چہرے کی کشش تو اپنی جگہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو جانوروں کی شرمگاہ دیکھنے سے بھی منع فرمایا۔ نظر کو شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر کہا۔ حدیث پاک میں غور کرنے سے دو اہم نسخے بد نظری کے علاج کے بارے میں نظر آتے ہیں، جو اس طرح ہے۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی غیر محرم پر اچانک نظر پڑ جائے اور اس کا حسن و جمال دل میں اتر جائے تو چاہیے کہ اگر گھر آ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ جو کچھ اس غیر محرم کے پاس ہے وہی سب کچھ بیوی کے پاس ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلال طریقے پر اپنی ضرورتوں کو پورا کر لینے سے حرام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ایک نوجوان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے پیار سے فرمایا کہ بتاؤ، کیا تم چاہتے ہو کوئی تمہاری والدہ سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بیوی سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کوئی تمہاری بہن سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کوئی تمہاری بیٹی سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے بھی تم زنا کرو گے وہ کسی نہ کسی کی ماں ہوں گی، بیوی ہوں گی، بہن ہوں گی یا بیٹی ہوں گی۔ جیسے تمہیں پسند نہیں کہ کوئی تمہاری محرم عورتوں سے زنا کرے، اسی طرح دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی محرم عورتوں سے زنا کرے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی عفت اور عصمت کی حفاظت کی دعا مانگی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرے سینے سے زنا کا تقاضا بھی ختم ہو گیا، بلکہ زنا سے اتنی نفرت ہو گئی، اتنی نفرت کسی اور گناہ سے نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سالک بد نظری کے موقع پر یہ سوچے کہ جس طرح میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ میری محرم عورتوں کی طرف شیطانی نظروں سے دیکھیں، اسی طرح اور لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ میں ان کی عورتوں کو للچائی نظروں سے دیکھوں۔ اس سے دل کو ٹھنڈک اور سکون نصیب ہوگا، بد نظری کا ولولہ کمزور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی کامل شیخ سے رابطہ ہو تو اس بیماری کا تذکرہ ان کے سامنے کرے اور دعا کی درخواست کرے۔ مشائخ کرام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نائب ہوتے ہیں۔ ان کی توجہات سے دلوں کی ظلمتیں دور ہو جاتی ہے۔ نفسانیت کی پستیوں سے نکل کر انسان روحانیت کے بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ ان کی صحبت دوا اور ان کی نظر شفا ہوتی ہے۔ بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں مشائخ کرام نے اپنی مریدوں اور تعلق والوں کو بد نظری سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے بتائے ہیں۔ بنیادی طور پر انہیں دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ ایک، خیال بدلنا۔ جب بھی انسان کا نفس غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا کرے تو سالک کو چاہیے کہ اپنا دھیان غیر محرم کی طرف سے ہٹا کر دوسری طرف جما لیں۔ ذہن میں ارادے سے کوئی خیال سوچیں گے تو غیر محرم کا خیال اپنے آپ دور ہو جائے گا۔ چند مثالیں خدمت میں پیش ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے عزیز، جان لو کہ جب کوئی غیر محرم سامنے سے گزرے تو شیطان تقاضا کرتا ہے کہ تو اس پر نظر ڈال اور دیکھ کہ کیسی ہے۔ اس وقت شیطان سے بحث کرنا چاہیے کہ میں کیوں دیکھوں؟ اگر یہ بدصورت ہے تو میں گناہ بے لذت کروں گا، اگر خوبصورت ہے تو گناہ کے ساتھ دل میں حسرت بھی پیدا ہوں گی کہ کاش یہ مجھے حاصل ہوتی۔ ہر عورت تو حاصل ہو نہیں سکتی، لہٰذا دل کو پریشان کرنے کا کیا فائدہ؟ بس دل یہی فیصلہ کرے گا
कि न देखो, न गुनाह हो, न ही दिल परेशान हो। दिल का इत्मीनान गंवाना अक्लमंदी का काम नहीं। हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब किसी हसीन की तरफ तबीयत माइल हो तो उसका इलाज यह है कि फ़ौरन किसी ऐसे आदमी का तसव्वुर बांधो कि जिसका रंग काला है, चेचक के दाग है, आँखों से अंधा है, सर से गंजा है, दांत लंबे है और आगे को निकले हुए है, होठ मोटे मोटे है, नाक बहकर होठों तक पहुंच चुकी है, मक्खियाँ बैठी हुई है, तो तबीयत में सख्त नागवारी होंगी। ये कराहियत और नफ़रत उस जिनसी मैलान को कम कर देंगी जो हसीन को देखकर दिल में पैदा हुआ था। कभी कभी ये तसव्वुर भी करे कि यह हसीन जब मरेगा और कब्र में जाएगा तो इसका नाजुक बदन गल सड़ जाएगा, कीड़े इसे खाएंगे, सख्त बदबू पैदा होंगी, लिहाजा उसको देखकर मैं अपने रब को नाराज़ क्यों करूं। एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे, जब किसी हसीन व जमील की तरफ तबीयत माइल हो तो फ़ौरन उसके बुढ़ापे का तसव्वुर करे कि कमर झुकी होंगी, हड्डियों का ढांचा बना होगा, बीनाई बहुत कमज़ोर होंगी, सुनने की ताकत ख़त्म हो जाएंगी, न मुंह में दांत होगा, न पेट में आत होंगी, बैठे बैठे पेशाब निकल जाया करेगा, चेहरा छुआरे की तरह बन जाएगा, लिहाजा इसको देखकर मैं रब को क्यों नाराज़ करूं। एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे, जब किसी हसीन व जमील की तरफ देखने को दिल चाहे तो फ़ौरन तसव्वुर करे कि मेरे शेख मेरी तरफ देख रहे हैं, तो तबीयत में झिझक पैदा हो जाएंगी, नज़र हट जाएंगी। फिर सोचे कि अगर मेरे शेख इस अमल को देखे तो किस कदर नाराज़ होंगे, हालांकि अल्लाह ताला तो हकीकत में देख रहे हैं, तो वह कितना नाराज़ होंगे। इससे बदनज़री से तौबा की तौफीक नसीब हो जाएंगी। 2. नफ्स को सज़ा देना। बदनज़री से बचने के लिए दूसरा तरीका यह है कि इंसान अपने नफ्स पर सज़ा मुकर्रर करे कि बदनज़री की तो तुम्हें सज़ा दूंगा, क्योंकि सज़ा की तकलीफ़ ज़्यादा होंगी बदनज़री की सज़ा के मुकाबले में। लिहाजा वक्त के साथ साथ नफ्स बदनज़री की आदत से रुक जाएगा। हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बदनज़री करने वाला 20 रकात नफल की सज़ा तय कर ले, 1-2 दिन में ही नफ्स चीख उठेगा और बदनज़री से बाज आ जाएगा। शैतान भी कहेगा, यह आदमी एक मरतबा बदनज़री करने पर 40 बार सजदे कर रहा है, ऐसा न हो कि इसके गुनाह नेकियों में बदल जाए, मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत ज़ाय हो जाएंगी। लिहाजा उस आदमी को बदनज़री के लिए उकसाना ही नहीं चाहिए। एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि जिस आदमी को खाने पीने का चस्का लगा हुआ हो उसे चाहिए कि 3 रोज़े रखने की सज़ा तय करे। जब भूखा प्यासा रहेगा तो सब मस्तीबाजी दूर हो जाएंगी। एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि जब बदनज़री करने वाला अगर गरीब आदमी है तो अपने ऊपर कुछ माल सदका करने का जुर्माना मुकर्रर करे। जब अपनी ज़रूरतों को कुर्बान करके माल सदका करना पड़ेगा तो सब नशा हिरन हो जाएगा। एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि नफ्स में बदनज़री का दाइया पैदा हो तो तन्हाई में अपने पीठ पर कपड़े का बना हुआ कोड़ा कई बार मारे और सोचे कि जब क़ियामत के दिन फरिश्ते कोड़े लगाएंगे तो क्या बनेगा। इस तरीके से चंद दिनों में बदनज़री की आदत ख़त्म हो जाएंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसी एक की भी बात समझ में आए तो हमारा आखिरत का फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाहु खैर।